ابھی آپ کو لیے چلیں گے صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ٹاؤنز کے چیئرمینز ہوں، یو سیز کے چیئرمینز ہوں، کونسلرز ہوں، وہ سب آپ کے اس اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کراچی کے مسائل کو ہم حل کریں گے. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلا مرحلہ جب انتخابات کا مکمل ہوا تھا 15 جنوری کو، ہم اس دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ کراچی سے ووٹ لینے والی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم کراچی کی خدمت کریں اور کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کوئی اور ضد تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، نشستیں ہماری زیادہ تھیں، ہم سے چھین لی ہے، لہذا میئر مجھے بننا چاہیے. اس وقت یہ پی ٹی آئی والا رونا نہیں رو رہے تھے، اس وقت یہ کہانی چلتی رہی اور وہ کسی بھی طرح سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی نے ابھی میرا خیال ہے کوئی میئر کے الیکشن سے 15 دن پہلے 20 دن پہلے یہ اعلان کیا ہوگا کہ جی وہ جماعت اسلامی کو انکنڈیشنل سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ تمام دوستوں کو جو خاص طور پہ اسمبلی میں رپورٹنگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ابھی سے نہیں، جب سے یہ اسمبلی بنی ہے 5 سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، پی ٹی آئی کو جب یہ مسرت کیا گیا تو ان کے اندر بڑی شدید قسم کی گروپنگ ہے، شدید گروپنگ. اور وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. پھر ظاہر ہے پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، پی ٹی آئی کے پورے ملک میں انتشار کا شکار ہوئی. اب ان حالات میں اگر پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین تھے یا کے ایم سی کے جو ارکان تھے وہ ایک جگہ یکجا نہیں ہو سکے تو وہ الزام بھی پیپلز پارٹی پر لگایا جا رہا ہے. حافظ صاحب کی باتوں کو سن کر یہ لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کے 130 اور پی ٹی آئی کے 62، یہ جو 192 ارکان ہیں، ان کو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دینے کا پابند کرنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا کام ہے. اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مہربانی کریں، ہم ان کے پیر پکڑ جاتے ہیں، ہم ان کے لے جاتے آگے کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو یار، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جا کے ووٹ دے دو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے. میں بالکل ہی واضح کرتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ آپ کا کام تھا. یہ پی ٹی آئی کا کام تھا جس نے انکنڈیشنل اگر سپورٹ کا اعلان کیا تھا جماعت اسلامی کو، تو پھر انہوں نے کیوں اپنے ممبرس کو اکٹھا نہیں کیا، کیوں اپنے ممبرس کو اعتماد میں نہیں دیا؟ یہ ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے. انہوں نے ان کو اعتماد میں کیوں نہیں دیا؟ یہ جماعت اسلامی کو ان سے پوچھنا چاہیے. یہ جماعت اسلامی نے کیا انیشیٹو دیا کہ ان کو اکٹھا کریں، ان سے اپنا ووٹ مانگے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کے ایم سی کے ارکان کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس ان کی میسیجز ہیں جو اپنے گروپ سے باتیں کرتے رہیں، اسکرین شاٹ آپ کے پاس موجود ہوں گی، وہ لڑتے رہیں اپنے گروپس کے اندر، کھل کر بات کرتے رہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، ہم سے کسی نے بات نہیں کی، اور اس انداز میں آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کر دیا کہ ہم انکنڈیشنل آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کے کوئی 30 سے زائد ووٹ نہیں پڑے تو اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی قیادت پر ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب پر آتی ہے کہ انہوں نے کیوں اس بات کو یقینی نہیں بنایا، کیوں انہوں نے میٹنگ ان کے ساتھ نہیں کی، کیوں ان کی جو ناراضگی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی. لیکن الزام پھر ہم پہ آ گیا ہے. آپ تمام دوستوں کو پتا ہوگا، میں ٹی وی چینل سے دیکھتا رہا کہ وہ جو ناراض ارکان ہیں وہ سارے عرصے میں جب ہم کو الزام لگ رہا تھا کہ اغوا ہو گئے، ہم سے بیجا میں رکھ لیا، پتہ نہیں چھپا دیا، دوست کوئی ہو گئی، دھمکیاں دے دی، خرید دیا، اس تمام عرصے میں وہ تمام ارکان میڈیا کے لوگوں سے رابطے میں رہے ہیں، ان کے موبائل فون کھلے رہے ہیں. اور اگر کوئی اغوا ہوا، اگر کوئی زبردستی کہیں رکھا گیا، اگر کسی کو زبردستی ووٹ ڈالنے سے روکا گیا تو یہ جرم ہے اور یہ الزام ہم پہ تھا. تو اگر یہ صورتحال تھی تو مجھے یہ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کے کتنے ارکان جو نہیں موجود تھے کونسل میں، جو ووٹ دینے نہیں آئے، ان کی فیملیز نے کوئی پولیس میں درخواست دی ہو، کوئی کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہو، کوئی کہیں جا کر احتجاج کیا ہو. وہ نہیں کر رہے تھے. یہ اور چیمپئن بن کے آ گئے کہ جی زبردستی اٹھا لیا ہے. ایک رکن کی میں بات کرتا ہوں، 3 دن پہلے میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ جی پی ٹی آئی کا کوئی یو سی کا چیئرمین جو ہے وہ گھر سے اغوا ہو گیا، اس کو زبردستی لوگ اٹھا کے لے گئے اور اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہے. میں نے خود ایس ایس پی کو فون کیا، رات میں بھی بات نہیں ہوئی، صبح میں نے فون کیا اور ان سے میں نے کہا کہ بھائی یہ ٹی وی پہ فوٹیج چل رہی ہے، یہ سارا ہمارے گلے میں آ رہا ہے، مہربانی کرو جا کے اسے چیک کرو، ایف آئی آر کٹواؤ، اگر کوئی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرو، اس بندے کو ریکور کراؤ. پولیس ان کے گھر پہ مسلسل جاتی رہی،
ان کی فیملی کا کوئی آدمی پولیس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی آدمی ایف آئی آر کٹنے کو تیار نہیں تھا، کوئی آدمی تھانے میں درخواست دینے کو تیار نہیں تھا. اور الیکشن سے ایک دن پہلے اچانک اسی آدمی کی ویڈیو آتی ہے کہ جی مجھے جو ہے نا کہیں وہ رکھ لیا تھا، اب میں عمران خان کو ووٹ دینے آ رہا ہوں. عجیب تماشا ہے. اگر کہیں اٹھا کے رکھا تھا تو پاگل تھے ہم کہ الیکشن سے ایک دن پہلے اس کو چھوڑ دیتے. دوسری بات، ان کے 3 ارکان جیل میں. اگر ہمیں ٹال مٹول کرنا ہوتا، ان کے ووٹ روکنے ہوتے تو 10 بہانے ہو سکتے تھے کہ ہم ان کو جیل سے نہ لے کر آتے. لیکن وہ لوگ کل آئے اور فردوس شمیم نقوی کے علاوہ 2 لوگوں نے ان کو ووٹ کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، فردوس شمیم نقوی کو جیل سے لے کر آنا ہمارا کام نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے حلف ہی نہیں لیا تھا، اس لیے کہ وہ ووٹر ہی نہیں تھے. لیکن نہیں لاتے تو پھر شور مچاتے. ان کا تو حق نہیں بنتا تھا کہ کل وہ آئیں. لیکن حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو جو ووٹ ڈالنے کا حقدار بھی نہیں تھا، ہم اس کو بھی لے کر آئے. وہ اندر بھی گئے، مجھے نہیں پتا کیا باتیں کی، لیکن ووٹ انہوں نے نہیں ڈالا اور کہا کہ نہیں میں تو اسمبلی کی رکنیت جو اپنی وہ ریٹین کروں گا اور ایم پی رہوں گا. اب اس ساری سچویشن میں جو یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی اکثریت کے مقابلے میں اقلیت جیت گئی. آپ کو میں یاد کراتا چلوں، حافظ نعیم الرحمان پہلے دن سے جب سے یہ انتخابات ہوئے ہیں اسی ضد کے گھوڑے پہ سوار تھے کہ میں نے میئر بننا ہے، اسے نیچے میں نے جانا ہی نہیں. پی ٹی آئی کی حمایت تو بات کی بات ہے، لیکن بہرحال آخر تک اسی پہ رہے. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی ایک پرانی مذہبی سیاسی جماعت ہے، کچھ سیاسی رواداری کا مظاہرہ کریں، کچھ کراچی شہر کو اگر مسائل حل کرنے کی بات ہے تو اس کا احساس کریں. چلو جی آپ میئر بن سکتے تھے، نہیں بنے، کوئی بھی وجہ تھی، تو بھائی آپ خود تعاون کا ہاتھ بڑھائیں کہ ہم کراچی کے لوگوں کی مل کر خدمت کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا ناراض ہوگا، جو جتنا احتجاج کرے گا، جو جتنا ہم پہ تنقید کرے گا، اس کے باوجود بھی ہم تمام سیاسی جماعتوں سے جن کا کراچی میں کچھ نہ کچھ اسٹیک ہے، ہم ان سب سے رابطہ کریں گے، ملاقات کریں گے اور ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ مرزا وہاب صاحب کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی کے لوگوں کی خدمت کریں تاکہ کراچی کے لوگوں کے مسائل کو ہم درست کر سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کراچی میں جو نفرت اور تقسیم کی بنیاد پر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، اس کو ہم ختم کریں. اور اگر کوئی دیانتداری کے ساتھ اس غلیظ قسم کی سیاست کو شہر سے ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تنقید کریں، میں نہیں کہتا نہ کریں، بھائی ہم اگر کام درست کریں آپ لوگوں کو بتائیں، آپ جو احتجاج کر سکتے کریں، لیکن بنیادی طور پر شہر کے لوگوں کو تقسیم کرنے کا جو عمل ہے، جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس کا حصہ جماعت اسلامی بدقسمتی سے کچھ بنی ہے، لیکن ان کو اب مزید اس میں بننا نہیں چاہیے. کل ایک خبر میں نے کہیں دیکھی ٹی وی پہ، جھگڑا اس لیے ہو گیا کہ جی کچھ چیئرمین سے ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. میں خود اپنے جو ووٹرز تھے ان کے ساتھ آیا تھا، 4 بسیں میں ہمارے ووٹرز آئے تھے، ہم نے دیکھا، اور ہم نے کوئی کیمپ نہیں لگایا تھا، ہم نے ورکرز کو نہیں بلایا تھا، ہم اپنے ووٹرز کو لائے اور ان کے ساتھ 10-12 گاڑیاں جو ان کی تھی، پیچھے کوئی ڈرائیور وغیرہ لے کر آ گیا، مشکل سے 2 درجن ہمارے لوگوں کے جو ان کے ساتھ آ گئے تھے، جو باہر تھے. الیکشن کمیشن نے 15 جون سے 1 دن پہلے تمام جو کینڈیڈیٹس تھے ان کا ایک اجلاس کیا. اس اجلاس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی موجود تھے. اس میں یہ طے ہوا کہ آرٹس کونسل کے گیٹ 9 بجے کھلیں گے اور 11 بجے تک تمام جو ووٹرز ہیں ان کا داخلہ ہوگا اور 11 بجے وہ گیٹ بند ہو جائیں گے. اب یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو 11 سے پہلے انشور کریں کہ آ جائیں. یہ ذمہ داری جماعت اسلامی کی تھی، یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی تھی کہ وہ اپنے اپنے ووٹرز کو 11 بجے سے پہلے آرٹس کونسل کے حدود کے اندر داخل کرتے. ہم نے کر لیا، جماعت نے بھی کر لیا. میں وہاں کوئی 11:20-25 تک رہا ہوں. گیٹ 11 بجے بند ہو گئے تھے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا باہر جو یہ کہہ رہا ہو کہ جی مجھے اندر نہیں جانے دے رہے. سب ٹوپی ڈرامہ، سب جھوٹ اور صرف الزام تراشی کہ لوگ آ گئے تھے ان کو جو اندر آنے نہیں دیا. اور دوسری بات اگر آپ نے نوٹ کی ہو، اللہ کرے کہیں سے آپ کو کوئی مل جائے اس کی فوٹیج بھی، جماعت اسلامی کے کئی کارکن جو آئے ہوئے تھے کیمپوں میں، ان کے پیچھے وہ بیگ لگے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کو 9 مئی کو واقعہ تھا انہوں نے بھی لگائے ہوئے تھے بیگ. ان بیگوں کے اندر یہ سامان لاتے ہیں ہنگامہ آرائی کرنے کا. مجھے بتائیے کہ وہاں اتنے پتھر کہاں سے آ گئے ان کے پاس؟
जो धड़ाधड़ी उन्होंने पथराव शुरू कर दिया था। मुझे ये बताइए कि इनका कैंप तो यहाँ लगा हुआ था फवारा चौक पर, ये कैसे पहुंच गए वहां पर, क्यों आए उधर आके उन्होंने पथराव किया? हमारे लोग तो उस तरफ खड़े हुए थे। उसके बाद ये सारी सूरत पैदा हुई और ये मैं समझता हूं कि अगर हाफिज नईम रहमान की 14 जून की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वाज़ेह तौर पर थ्रेट दे रहा था और वो ये कह रहा था कि अगर हम ये ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम पूरे शहर के लोग इकट्ठे कर देंगे। उन्होंने करने की कोशिश की है। अब अलग बात थी कि जितनी तादाद वो लोगों की इकट्ठी करना चाहते थे शायद उतनी वो इकट्ठे जो है वो नहीं कर सके। मैं एक मरतबा फिर हाफिज नईम रहमान साहब से, पीटीआई के दोस्तों से और बाकी एमक्यूएम के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आइए बैठकर कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए साथ मिलकर चलें और जो नफरतें, जो दूरियां पैदा करने की कोशिश माजी में शहर के लोगों के दरमियान की गई है उसको नाकाम बनाएं और हम किसी तरह से आगे बढ़ें। अच्छा सईद भाई, कब से एक उसने हलफ ना उठाया था, उसके बावजूद कल नहीं लाया गया? क्या कबाहट है अगर फिरोज शदीद को इजलास में लाया जाए तो बजट पे तब्दील करना चाह रहा है, क्या कबाहट है कुछ नहीं लाया जा रहा? खैर मुझे इससे नहीं पता प्रोडक्शन आर्डर हुआ है कि नहीं हुआ। उसमें चूंकि वोट डलना था, इलेक्शन होना था, वो अदालत में भी गए। हम भी पहले से कह रहे थे कि जो वोटर होंगे उनको लाएंगे, लेकिन अदालत ने भी कहा कि जो अरकान जेल में है उनको आप पेश करें। हमने पेश कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी अगर इसके अंदर बददियानती होती है हम तीनों को ना लाते, बहुत जवाब हो सकते थे उनको ना लेने के। और फिरदौस शमीम नकवी का तो लाने का कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उनको लेकर आए। असेंबली में अगर वो आना चाहते तो मेरा ख्याल है कि शायद यही कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो उधर भी वोटिंग नहीं दे रहे थे, रिजाइन भी नहीं कर रहे थे, छोड़ भी नहीं रहे थे। शायद ये इसका सबब हो, लेकिन वो स्पीकर साहब इसका फैसला करेंगे। हाफिज नईम साहब ने तो सेकेंड फेज का भी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि अगर पहले फेज में इन्होंने किसी भी तरह से हमें हरा दिया तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम मेयर बनकर रहेंगे। और दूसरे मरहले में जो है ना वो मेयर बनना चाह रहे हैं, तो वो कानूनी तौर पर कब इसको चैलेंज कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे? उनकी हसरत पूरी होगी और कब से शुरू करेंगे मिलना सियासी जमातों से? सबसे पहले किसके पास जाएंगे? मिलना तो एक आध दिन में शुरू कर देंगे, लेकिन एक मैं गुजारिश करूँ आपसे, लेकिन ये उनका हक है, वो एहतजाज करें, वो अदालतों में जाएं, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए आपको कि 6 यूसीओ का डंडोरा उन्होंने बड़ा पीछा था और 6 यूसीओ को लेकर ये इलेक्शन कमीशन में गए और मेरे पास इस वक्त वो कागज नहीं है लेकिन मिल जाएगा। उसमें वाज़ेह तौर पर इनकी जो प्रेयर है उसमें लिखा हुआ है कि इन 6 यूसीज में इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में रिकाउंटिंग करा दे। हमारे वकील ने पहली पेशी पे कहा जी रिकाउंटिंग करा दीजिए, हमें एतराज नहीं है। अल्लाह जाने इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं माना, उन्होंने इस पर कुछ वक्त लगाया। चौथी पांचवी पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खुद ये कहा कि जनाब आप ये कहते हैं जी हमारे पास ये नतीजा है, आरओज कहता है जी हमारे पास ये नतीजा है, तो इसका हल तो ये है कि हम रिकाउंटिंग करा देते हैं, जब बैग खुल जाएंगे पता चल जाएगा। तो जमात इस्लामी कहती है नहीं जी रिकाउंटिंग ना कराएं। उनकी अपनी प्रेयर थी, इस्तदा थी, उसके बाद कहना ना कराइए चले। 3 महीने बाद जाके इलेक्शन कमीशन ने कहा जी रिकाउंटिंग कराइए, रिकाउंटिंग हो गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकीकत में हमारे खिलाफ था, जमात इस्लामी के हक में था, जो उनकी इस्तदा थी वो उन्होंने मानी थी। ये चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले एक सिंगल बेंच के पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले तो वो रिकाउंटिंग रोक दी और उसके बाद जब हमारे वकील ने जाके वह बताया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो जो फैसला जो हमारे खिलाफ था उसको उड़ा दिया। हाफिज नईम रहमान साहब ने ट्वीट किया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। मैंने उस वक्त भी कहा कि वो फैसला आपके खिलाफ है। उस फैसले के बाद ये इंट्रा कोर्ट अपील में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। अब इलेक्शन कमीशन के बेंच ने उनके खिलाफ किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ किया, फिर इंट्रा कोर्ट अपील में गए तो 2 जज और थे, उन्होंने उनके खिलाफ किया। अब किसी चीज पर ये रुकने को तैयार नहीं है तो इसका क्या इलाज है हमारे पास? अब सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां जाकर रास्ता खोलें। अब ट्राइब्यूनल में जहां पे शहादतें होती हैं, जहां पे सबूत दिए जाते हैं, वहां जाने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म 11 है उसकी बुनियाद पर हमारे कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दो कि जीत गए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा नामुनासिब रवैया है और रास्ते उनके पास खुले थे, अदालत के उससे जाएं, इसके पास जाएंगे पहले पर्ची डालेंगे। आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद आपको मिठाई लेकर जाएंगे,
تو وہ کب جا رہے ہیں. لیکن دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کل مودی نے بھی کہا کہ بلاول بھٹو نے ہدایت کی ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے. پی ٹی آئی کے اب آپ کون سے دھڑے سے بات کریں گے کہ حلیم عابد شیخ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ان سے بات کریں گے یا ان سے بات کریں گے جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. ایک اور بات کہ عدالت کے اندر جو ایک پٹیشن جماعت اسلامی کی تھی اس کے حوالے سے یہ بھی اب باتیں سامنے آ رہی ہے کہ شاید اس کا فیصلہ جو ہے وہ مشروط کیا گیا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے جو آپ نے اچھا بہت ساری چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. مٹھائی والی بات میں نے یہ کہا تھا کہ اگر حافظ نعیم الرحمان جیت گیا تو سب سے پہلے مٹھائی میں لے کر جاؤں گا. اب وہ ہار گیا ہے. اب اگر مٹھائی لے جاؤں گا تو مجھے ڈنڈے مارے گا وہاں پہ. لہٰذا مٹھائی جو لے کے جانا بنتی نہیں ہے, لیکن اگر وہ آ جائیں گے تو ہم ان کو کھلا دیں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے, دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس کیا ان کا حق ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں ان کے وزن ہے نہیں. بہرحال عدالت نے یہ کہا کہ نہیں الیکشن ہونے دیں, اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کریں گے. وہ جب فیصلہ آئے گا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. پھر جو میٹنگز کی بات آپ کریں گے کس سے ہم کریں گے. دیکھیں اگر تو پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں 62 اگر وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جو ان کا لیڈر ہوگا اس سے بات کر لیں گے. اگر وہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں, دو گروپ رہتے ہیں, ہم دونوں گروپ سے بات کریں گے. اس لیے کہ اصل اس میں کے ایم سی کے اندر تو وہ بھی بیٹھیں گے نا, تو ہم دونوں سے بات کر لیں گے. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم کونسل کے جتنے ممبرز ہوں گے ان سے بات کریں گے. حلیم عابد شیخ جو ہیں وہ کونسل کے رکن اس وقت نہیں ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. البتہ اگر وہ آ گئے, ان کے خلاف کیسز ہیں, وہ پکڑے گئے, جیل ویل میں ہوں گے تو کوشش کریں گے جیل میں جا کے ان سے بات کر لیں, ان سے بات کر لیں. मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त कराची जूं जेके सिंधी वसंदियूं आहिनि उहे सदाईं नज़र अंदाज़ थींदी रहियूं आहिनि. हाणे मेयर जेको आहे उहो बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अची वियो आहे. 13 जेके टाउन आहिनि उहे बि तव्हां खटिया आहिनि. कराची जी सिंधी वसंदियुनि में का तब्दीली ईंदी या न ईंदी. دیکھیں ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی تعصب کی بنیاد پر ترجیحات اپنی طے نہیں کی. ہم کوشش کریں گے کہ پورے شہر میں ان علاقوں میں کسی زبان بولنے والے لوگ رہتے ہوں, جہاں جہاں جن کے جو مسائل ہیں ہم ان مسائل کو حل کریں گے. ایک ظاہر ہے کہ تھوڑا سا فرق آپ کو شاید اس لیے محسوس ضرور ہو جائے کہ جو 13 ٹاؤن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں وہ اپنی ترجیحات خود طے کریں گے. باقی جو ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس ہیں ان کی ترجیحات انہوں نے خود طے کرنی ہیں. ایز اے میئر مرزا وہاب آپ کو ہر جگہ ایک ہی انداز میں کام کرتا ہوا نظر آئے گا اور ہم یہ کام بالکل کریں گے. ایک چیز اور میں مجھے شاید کہنا چاہیے تھا پہلے کہ جماعت اسلامی والے جو یہ ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں کہ میئر ہمارا ہونا چاہیے. ہمارے 155 لوگ تھے, اگر جماعت کے 156 ہوتے ہم خود جا کر ان کو میئر کا عہدہ آفر کرتے کہ جی آئیے آپ میئر بن جائیے اور ہم آپ کے ساتھ ڈپٹی میئر بن جاتے. لیکن ہمارے 155 تھے, ان کے 130. رواداری کا مظاہرہ ان کو کرنا چاہیے تھا, جو کسی نہ کسی بہانے سے وہ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے 130 ممبرس کی بنیاد پر اپنا حق جتایا کہ ہمیں جو ہے وہ آپ میئر کا عہدہ دے دیں. دیکھیں ایک جو تاثر یہ ہے نا کہ 192 والا ہار گیا اور 173 والا جیت گیا, ایسا نہیں ہے. الیکشن میں جماعت کے پاس اگر 156 ممبر ہوتے تو ہم انہیں میئر شپ آفر کرتے. پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی سے درخواست ہے کہ بیٹھ کر کراچی کے مسائل کو ایک ساتھ مل کر حل کریں. سعید غنی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.